بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني صدق الله مولانا العظيم وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، میں قاری احمد علی پھر ایک مرتبہ آن لائن پر اللہ اور اللہ کے رسول دعا فرمائے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، آبرو میں خوب اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور لاک ڈاؤن میں جو دکانوں کا، کاروبار کا، اکنامیکل جو نقصان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہ کر کے ہم سب کو عطا فرمائے، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرمائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ضروری باتیں عرض کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات اس وقت کے حالات میں، دیکھو ہم مانے نہ مانے، بار بار ایک ہی آواز لگاتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان رہے گی یہی بولتے رہیں گے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں. میرے پیاروں، اسی کے پاس جانا ہے اور اسی کو جا کر حساب کتاب دینا ہے، وہی جنت کا فیصلہ کرے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ کرے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا. اور دیکھیں نا کیسی عجیب قدرت، دیکھیں ابھی آج میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عجیب قدرت ہے کہ اگر ہم سمندروں کو دیکھیں، ہم زمینوں کو دیکھیں، ہم آسمانوں کو دیکھیں، قسم اللہ کی رات اور دن کو دیکھو اور عبرت سے دیکھو، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہم کو نظر آئے گی. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت جگہوں پر، تقریباً کیپ ٹاؤن میں یا اور بھی کوئی جگہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیارے پیارے سمندر بنائے. ایک جگہ سے پانی آ رہا ہے اور وہ نمکین پانی ہے، وہ آ کے ایک جگہ پہ رک جاتا ہے. سامنے سے میٹھا پانی رہا ہے، وہ بھی ایک جگہ پہ رک جاتا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، سمندر کبھی اتنا طوفان اور اتنا تھپڑے مار کر آتا ہے، آخر کنارے پہ اسے روکنے والا کون ہے؟ اور اس طرف سے جو پانی آ رہا ہے اس کے اندر نمکین ہے، اور دوسری طرف سے جو پانی آ رہا ہے وہ میٹھا ہے. لیکن اللہ کی کیا شان ہے! اللہ فرماتے میرا بندہ اس کو تو دیکھ لے، آج تک میٹھے پانی کا قطرہ نمکین پانی کے قطرے میں نہ پہنچا، اور نمکین پانی کا قطرہ میٹھے پانی میں نہ پہنچا. یہ جو
لذت والا پانی ہے وہ کڑوے پانی میں نہ پہنچا، کڑوا والا پانی یہ لذت والے پانی میں نہ پہنچا، آخر یہ سمندر میں تھپیڑے مارنے والی یہ موجیں، اس کو کنارے پہ روکنے والا کون ہے؟ کاش کوئی تو آسمانوں کو دیکھے، زمینوں کو دیکھے، سمندر کو دیکھے، پہاڑوں کو دیکھے، غور سے کبھی دیکھ کر سوچے کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے اسی پر ہم سب کا ایمان ہے، اور اسی کا نام اللہ ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، ہاں میرے پیاروں اگر آپ سن رہے ہو، آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، کتنے اللہ کی قسم کتنا پیارا کلام ہے، اور اللہ نے کیسے اپنی قدرت کو بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، مشرق و مغرب کا پیدا کرنے والا، شمال و جنوب کا پیدا کرنے والا اللہ فرماتے میں ہی وہ اللہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دو سمندر ملنے والے، درمیان میں ایک روک لانے والا، آڑ بنانے والا، تاکہ میٹھا پانی کڑوے میں نہ جائے، کڑوا پانی میٹھے میں نہ جائے۔ اللہ فرماتے یہ بھی میری قدرت ہے۔ اللہ کی قسم پورا مجمع بولے، جو سن رہے ہیں وہ بولے اللہ کی قسم، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دونوں سمندر آپس میں نہ ملیں گے، ایک طرف میٹھا پانی ہوگا، ایک طرف کھارا پانی ہوگا۔ اللہ فرماتے کھارا اور کڑوا پانی میٹھے پانی میں نہ آئے گا، میٹھا پانی کھارے کڑوے میں نہ جائے گا، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو نہ، روکنے والا کون؟ وہ اللہ ہے۔ اسی لیے میرے پیارو اللہ ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ وہی ہمارا اللہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، وہی ہمارا مشہود ہے، اور وہی اللہ ہے جو کن کہتا ہے تو سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ دعا کرے اللہ اپنی توحید ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بات یاد آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا؟ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت کو کیسے سمجھایا، اتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو قرآن پاک کی آیتیں بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا آ جاؤ آ جاؤ، ہم کو اللہ مل گیا، آ جاؤ آ جاؤ، ہم کو اللہ مل گیا۔ سارے لوگ آ گئے، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے؟ آسمانوں پر دیکھو، اس وقت آسمانوں پر ستارے جگمگا رہے تھے، ستارے چمک رہے تھے، دمک رہے تھے، کہاں یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے۔ دیکھو نا آسمانوں پر ستاروں کو دیکھو، کتنا چمک رہے، کتنا دمک رہے، اور اللہ کی قسم اس کو کوئی بنا نہیں سکتا، یہی اللہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے صبح کا وقت آنے لگا، ستارے ڈوبنے لگے، غروب ہونے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ ایسا نہیں جو غروب ہو جائے، میرا اللہ ایسا نہیں جو غائب ہو جائے۔ کہا نہ، یہ ہمارا رب نہیں، یہ ستارے ہمارے رب نہیں ہے، یہ ہمارا اللہ نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں پر ستارے دیکھے، پوری قوم کو کہا یہ میرا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے، مگر ستارے غروب ہونے لگے، ڈوبنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کی قسم میرا رب تو ایسا نہیں جو غروب ہو جائے اور جو ڈوب جائے۔ خیر ایک زمانہ گزر گیا، ایک رات کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ حضرت ابراہیم کو معلوم ہے لیکن اپنی قوم کو سمجھا رہے، ایک رات کو 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو بلا رہے، او میرا رب آ گئے، میرے رب آ گئے، میرے رب آ گئے۔ سب نے کہا کہاں ہے؟ کہا دیکھو آسمان پر یہ 14ویں رات کا چاند جو چمک رہا ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرتا ہے، جہاں ساری لائٹیں بند ہے تو یہ روشنی دے رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے صبح ہوئی دھیرے دھیرے چاند غائب ہونے لگا، چاند غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیسا میرا رب ہوگا، یہ کیسا چاند میرا رب ہوگا جو غائب ہو گیا؟ یہ ستارے بھی میرے رب نہیں اور یہ چاند بھی میرا رب نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر کہا لوگوں یہ میرا رب ہے، مگر وہ چاند بھی غروب ہونے لگا، ڈوبنے لگا، غائب ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہ ستارے میرے رب ہیں نہ چاند میرا رب ہے۔ ایک دن دہاڑے، ایک زمانہ گزرا، دن دہاڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو بلایا آ جاؤ آج تو میرا رب مل گئے، آج میرا رب مل گئے۔ سب آئے کہاں ہے؟ تو دن دہاڑے کہا دیکھو آسمان پر سورج چمک رہا ہے، سورج دمک رہا ہے، اور یہ سورج کی وجہ سے کھیتوں میں اناج پکتا ہے، اس کی وجہ سے باغوں میں پھل اور پھول آتے ہیں، اور یہ تو بڑا ہے، ستارے تو چھوٹے چھوٹے تھے، چاند بھی چھوٹا تھا، یہ سورج تو بہت بڑا ہے، یہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جیسے جیسے شام ہونے لگی وہ سورج بھی ڈوبنے لگا۔ جب ڈوب گیا حضرت ابراہیم نے رو کر کہا یہ کیسا میرا رب ہوگا، یہ کیسا میرا رب ہوگا جو غائب ہو جائے، جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے۔ اللہ نے کتنے پیار سے حضرت ابراہیم کی وہ ادا کو بتایا، جو لوگ سن رہے ہو کہہ دو سبحان اللہ، کتنے پیار سے بتایا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو میرا رب ہے، یہ تو بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ مگر شام ہونے لگی، سورج ڈھلنے لگا، سورج غروب ہونے لگا، سورج غائب ہونے لگا۔ سیدنا حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب کبھی ڈھلنے والا نہیں، کبھی غروب ہونے والا نہیں، کبھی ڈوبنے والا نہیں۔ تو ساری قوم اب جمع ہو گئی اور سب نے کہا کہ آپ بتائیں نا پھر اللہ کون ہے، کیونکہ ستارے جب ہمارے اللہ نہیں ہے اور چاند ہمارا رب نہیں ہے اور سورج ہمارا رب نہیں ہے تو آپ تو نبی ہے نا، آپ تو پیغمبر ہے، آپ تو خلیل اللہ ہے، آپ بتائیں نا کہ ہمارا رب کون ہے۔ بس حضرت ابراہیم نے جو کہا، اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ سے ہم کو محبت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ کیا پیاری آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ستارے ہمارے رب نہیں، چاند ہمارا رب نہیں، سورج ہمارا رب نہیں۔ تو قوم نے پوچھا کہ ابراہیم بتاؤ ہمارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب نظر نہیں آتا مگر ساتوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا، ساتوں زمینوں کا پیدا کرنے والا، یہ ستارے، چاند، سورج، پہاڑ کو پیدا کرنے والا، یہ سب کچھ کائنات میں پیدا کرنے والا وہی ہمارا رب ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ یہ توحید ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ ہمارا اللہ نظر نہیں آتا مگر قسم اللہ کی بہت قدرت والا، بہت طاقت والا، بہت ہی اللہ تبارک و تعالی
وہ خبیر، وہ حلیم، وہ عظیم، وہ غفور و شکور، اللہ کی قسم، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی توحید کا کوئی مقابلہ نہیں. وہی ہمارا اللہ ہے. بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ماں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، ایک ہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے. ہم اپنے رب سے تعلق جوڑے، ہم اپنے رب سے تعلق جوڑے. اللہ کیا ہم سے مانگتا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ، ہماری پوری زندگی کی روٹین بدلتی ہے. بھائی ہم چھوٹے تھے نا، چھوٹے تھے مطلب ہماری عمر ہوگی 4 سال کی، 5 سال کی، اس وقت بھی ہم کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ ہم جب 13-14 سال کے ہو گئے تب بھی کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب 20-22 سال کے جوان ہو گئے ماشاءاللہ، پھر بھی کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میرے جیسے نالائق جو 50-50 سال کے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، وہ بھی پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم جو 4 سال کی عمر میں جو کپڑا پہنتے تھے، اگر آج وہ کپڑا ہم کو لا کر دے کہ یہ کپڑا پہنو، تو آپ اس پر ہنسو گے، مذاق اڑاؤ گے. میری عمر تو دے، میں 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کا، تو 4 سال والا کپڑا لے کر آتا ہے. میرے پیاروں، کبھی خیال نہیں آنا کہ 4 سال کی عمر میں جو کلمہ پڑھا تھا آج بھی وہی کلمہ ہے، وہی کلمہ ہے، زبان پر وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی حقیقت آج تک ہمارے دلوں میں نہیں آئی، اس کی کیفیت آج تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ہمارا سارا طریقہ، ہمارا سارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف. تو 4 سال میں جو کلمہ پڑھا تھا آج 50 سال کی عمر میں کلمہ پڑھتا ہے. 4 سال کا کپڑا 50 سال کی عمر میں نہیں آ سکتا. 4 سال کا کھانا 50 سال والا نہیں کھا سکتا. 4 سال میں جو پینا تھا وہ 50 سال کی عمر میں نہیں ہوتا. 4 سال میں جو کھلونے سے کھیلتا تھا 50 سال کی عمر والا نہیں کھیلتا. تو کلمہ کیوں نہیں بدلا ہمارا؟ کلمے کی حقیقت کیوں نہیں آئی ہمارے دلوں میں؟ کلمے کی کیفیت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آئی؟ کلمہ وہی ہے، اس وقت زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، قسم اللہ کی، وہ پکڑ کرنے پر آئے گا تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اب ہم نہ سدھرے تو کب سدھریں گے میرے پیاروں؟ کب سدھریں گے؟ کون سا عذاب کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا. سمندروں میں طوفان آیا، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے میڈیا میں سنا ہوگا کیسا سمندروں میں طوفان آیا. ویسٹ بنگال میں، بنگلہ دیش میں، کیسا اللہ کا ایک قہر. ابھی ٹڈیوں کا ایک عذاب آیا، وہ بھی اللہ کا قہر، اللہ کا غصہ. کہ ایک جانور ہے نا، چھوٹا سا جانور ہے ٹڈی، لیکن اس کا کیسا قہر ہے، کیسا غضب ہے کہ ساری دنیا پریشان ہے کہ یہ جھونڈ کے جھونڈ ٹڈیوں کے آتے ہیں، اس کو کیسے روکے؟ یہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا عذاب ہے. گرمی ہوتی ہے تو اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ ہمارا ایئر کنڈیشن بھی کام نہیں کرتا. ٹھنڈ ہوتی ہے تو ہمارے سویٹر بھی ہم کو کام نہیں دیتے. بارش آتی ہے، ابھی تو بارش شروع ہوئی اور راستے میں پانی بھرنا، یہ ٹخنوں تک اور پنڈلیوں تک اور گھٹنوں تک پانی آنا شروع ہو گیا. یہ سب ایک ایک چیزیں بتاتی ہے کہ میرا بندہ ہوش میں آ جا، ہوش میں آ جا، میری بات مان لے، ورنہ پکڑ کرنے پر آؤں گا تو زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں رہے گا. ہم لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ بہت سے ہمارے بھائی بہن سورہ یاسین پڑھتے. میں کہتا ہوں سورہ یاسین کے اوپر والی آیت پڑھ لو نا، ایک بار پڑھ لو اوپر والی آیت، اور ترجمہ کے ساتھ پڑھو، تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرا بندہ، میں نے تجھے چھوڑ کے رکھا، تو گناہ کر رہا، زنا کر رہا، چوری کر رہا، آنکھوں کی غلط استعمال کر رہا، موبائل میں غلط سے غلط اور آئی پیڈ میں آخری درجے کی گندگی کرتا. اللہ کہتے ہیں میں ڈھیل دیتا، لیکن میرا بندہ یاد رکھنا، جس دن میں پکڑ کروں گا یہ زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں رہے گا. سورہ یاسین کے اوپر والی آیت پڑھو. سورہ یاسین شروع ہوتی ہے 22 پارے کے اخیر میں، اس کے اوپر والی آیت پڑھو. اللہ فرماتے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ حفاظت فرمائے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ
مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا، آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا، کانوں کا غلط استعمال ہوتا، زبانوں کا غلط استعمال ہوتا، اپنے موبائل پر، اپنے آئی پیڈ پر ہزاروں گناہ کرتا. اللہ فرماتے میں نے تجھے چھوڑے رکھا، لیکن یاد رکھنا جب پکڑ کروں گا اس زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں رہے گا. تو یہ سب ہم نے اللہ کی قدرت کو دیکھا، اللہ کے قہر کو دیکھا، اللہ کے غضب کو دیکھا. اور میرے پیاروں چلو ایک بات تو ہو گئی اللہ کی توحید، بولو لا الہ الا اللہ. اور دوسری بات بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پورے تواضع کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ارادہ کرو نا زندگی گزاریں گے اللہ کی فرما برداری پر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں. ہمارے نبی کتنی شان والے، کتنی عظمت والے. اللہ کی قسم یہ کہو تو غلط نہیں ہوگا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی عظیم ہے تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ہم کلمہ والے تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمیں اللہ ملے، وہ اللہ ملے کہ اسے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور جو ہمیں محمد مصطفیٰ ملے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ابھی آج ہی میں نے کئی حوالوں سے ایک واقعہ دیکھا. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں. ہمارا ہی تو نبی ہے جو کلیم اللہ بھی ہے، جو حبیب اللہ بھی ہے، جو صفی اللہ بھی ہے، جو نجی اللہ بھی ہے، جو عبد اللہ بھی ہے، جو رسول اللہ بھی ہے، جو نبی اللہ بھی ہے، جو نبی التوبہ بھی ہے، نبی الرحمہ بھی ہے، نبی المرحمہ بھی ہے، نبی الملاحم بھی ہے. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی جو کریم السجایا بھی ہے، جو جمیل الشیم بھی ہے، جو نبی البرایا بھی ہے، جو شفیع الامم بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی کی کیا شان بتائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی میں نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بھیجا، اور تمہیں چمکتا ہوا چراغ و سراج بنا کر بھیجا. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ایک واقعہ جو بہت ساری کتابوں میں علامہ ابو نعیم رحمت اللہ علیہ اسے نقل کرتے، ابن منذر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے، دلائل النبوہ میں، خصائص کبریٰ میں، حجت اللہ علی العالمین میں. کیا عجیب واقعہ، دل کو ہلا دینے والا واقعہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور شاید ایک روز یا 2 روز ہو گئے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، سلام کیا، لیکن چہرے کو دیکھ کر حضرت جابر کو ہوا میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، لگتا میرے نبی کو بھوک لگی ہے. اور معلوم نہیں کتنے گھنٹے اور کتنے دن گزرے ہوں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا نہیں ملا ہوگا. حضرت جابر نے پھر سلام کیا، ملاقات کی اور گئے سیدھے اپنی بیوی کے پاس گئے. اپنی بیوی کو جا کر کہا اللہ کے رسول سے مل کر ہو. ان کے چہرے کا رنگ بدلا، یعنی ان لوگوں کو کتنی محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ دیکھ کر سمجھ گئے کہ میرے
نبی بھوکے ہیں. تو حضرت جابر اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, آپ کو بھوک لگی ہوگی, معلوم نہیں کتنے گھنٹوں سے یا کتنی ساعتوں سے یا کتنے دنوں سے میرے نبی نے کھایا نہیں ہوگا. اپنی بیوی کو کہتے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ ہے. تو بیوی نے کہا کچھ روٹیاں تیار ہو جائے گی اور ایک بکری ہے اسے ذبح کر دیں گے, تو تم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو, ہم یہاں کھانا تیار کر لیں گے, بکری بھی ذبح ہو جائے گی, روٹی بھی تیار ہو جائے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں گھر پر گیا تھا, میری بیوی نے کہا بکری ہے میں ذبح کر کے آیا ہوں, میری بیوی وہ سالن پکا رہی ہے, روٹیاں تیار کر رہی ہے, آپ آ جائیں نا, آپ تشریف لے آئے نا, آپ تشریف لے آئے نا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اللہ کے رسول آئے, پردے کا اہتمام تھا, باہر کا جو حجرہ تھا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور پھر کیا فرمایا, جابر میں ہوں, میرے ساتھ میں 2-3 ساتھی ہیں, باقی کہاں ہے؟ حضرت جابر نے کہا کھانا بہت کم ہے, بکری کو ذبح کیا ہے اور کچھ روٹیاں ہیں, زیادہ کھانا نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر بلاؤ, سب کو بلاؤ, تمہارے خاندان والوں کو بلاؤ, بلکہ اگر تمہاری قوم والے ان کو بلاؤ, ارے محلے والوں کو بلاؤ. بس نبی کا حکم تھا, حضرت جابر نے قوم کو, خاندان والوں کو, محلے والوں کو, سب کو بلایا اور کھانا تیار ہو گیا. وہ گوشت کا سالن آ گیا, روٹی آ گئی, سب نے کھانا شروع کیا, کھاتے گئے. لیکن کھانے کے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ہڈیوں کو چبا کے ایک طرف رکھ دینا, ہڈیوں کو چبا کے ایک طرف رکھ دینا, کیونکہ بکری کا گوشت ہے تو ہڈیاں تو ہوگی, تو ہڈیوں کو چبا کے ایک طرف رکھ دینا. سب نے کھایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے اللہ کی قسم سب نے کھانا کھایا, سب نے کھانا کھایا, لیکن اللہ کی قسم بھگونے میں جو سالن رکھا تھا اور جو روٹیاں رکھی تھی, اللہ کی قسم نہ ایک روٹی کم ہوئی نہ سالن میں کوئی ایک قطرہ کم ہوا. اور حضرت جابر فرماتے اتنا نہیں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے لوگ کھانا کھا لیے وہ سب چلے گئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سب ہڈیوں کو جمع کرو, سب ہڈیوں کو جمع کرو اور ایک برتن میں رکھ دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, کتنے پیار سے فرماتے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا کا حکم ملا کہ ساری ہڈیوں کو جمع کر کے ایک برتن میں رکھ دو. حضرت جابر فرماتے یہ حکم پاتے ہی کیونکہ میں نے میرے نبی کا معجزہ دیکھا, اتنے ساروں نے کھانا کھایا, نہ روٹی میں کوئی کمی آئی نہ سالن میں کوئی کمی آئی. حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم میں نے ساری ہڈیوں کو جمع کیا اور ایک برتن میں رکھ دیا. حضرت جابر فرماتے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا. حضرت جابر فرماتے میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم کتنے پیارے نبی. حضرت جابر فرماتے وہ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں ہڈیاں رکھی تھی. حضرت جابر فرماتے فَإِذَا الشَّاةُ قَائِمَةٌ, حضرت جابر فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بکری پھر زندہ ہو گئی, بکری زندہ ہو گئی. تنفذ ذنبها, اور اپنی دم ہلانے لگی, بکری زندہ ہو گئی اور اپنی دم ہلانے لگی. حضرت جابر فرماتے مارے تعجب کہ میں نے بکری کو دیکھا, ارے یہ تو وہی بکری ہے جس کو میرے نبی نے, جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا. حضرت جابر فرماتے میں وہ بکری کو لے کر اندر میری بیوی کے پاس گیا, میری بیوی چونک گئی. میری بیوی نے کہا یہ بکری یہ تو ذبح ہو گئی تھی, ارے یہ تو ذبح ہو گئی تھی, یا تو حضرت جابر نے ذبح کیا یا ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا, مگر یہ بکری تو ذبح ہو گئی, یہ زندہ کیسے واپس آئی؟ حضرت جابر نے کہا ہذہ تلک شاہ, وہی بکری ہے جس کو ذبح کیا گیا تھا, مگر میرے نبی نے صرف ہڈیوں پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا, یہ بکری پھر زندہ ہو گئی, دم ہلانے لگی. وہ بیوی نے زور سے کہا انی اشہد انہ رسول اللہ, وہ بیوی نے کہا اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں. اتنے پیارے نبی, اتنے پیارے نبی جن کے ہاتھ مبارک سے ایک مردہ بکری زندہ ہو جائے. اور ایسے تو بہت سے واقعات ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر, ہمارے نبی کی دعا پر, ہمارے نبی کے تھوک مبارک کے کمالات ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک کے کمالات ہیں, ہمارے نبی کے چہرے انور کے کمالات ہیں. اور اللہ کی قسم وہ چہرہ کتنا, اللہ کی قسم ہمارے نبی کا چہرہ کتنا پیارا چہرہ, جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے بہت پیارا چہرہ بنایا. خیر مجھے یہ کہنا ہے
کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ایک مردہ بکری زندہ ہو گئی تو ہمارے نبی کی دی ہوئی نمازوں سے ہمارا مردہ ایمان زندہ نہیں ہو جائے گا، ہمارا مردہ ایمان زندہ نہیں ہو جائے گا، ہمارا ایمان، ہم ایسا لگتا ہے کتنے دور ہو گئے ہم ہمارے نبی سے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، آج کا دن سوچو نا، ہم نے ہمارے نبی کو کتنی مرتبہ یاد کیا، ہم نے کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ ہمیں مدینہ یاد آیا، کتنی مرتبہ ہمیں مدینہ یاد آیا۔ اللہ کرے کہ مدینے کی محبت اللہ ہم کو نصیب فرمائے، پیارے نبی کی محبت اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ کتنے پیارے نبی، یعنی یہ قسم کھا کر کہہ دو کہ اللہ کی قسم 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، یا ایک روایت کے مطابق 2,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، یا جتنے بھی پیغمبر اور رسول کم زیادہ دنیا میں آئے، اللہ کی قسم سارے نبیوں کو اللہ نے مقتدی بنایا ہے اور ہمارے مصطفیٰ کو سب کا امام بنایا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو سب کا مقتدا بنایا ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں۔ کہنے والے نے بہت خوب کہا، کہنے والے نے بہت خوب کہا، اے رسول امی، اے خاتم المرسلین، اے رسول امی، اے خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جن کو یاد ہو نا میرے ساتھ میں پڑھے، اور ایسا تھوڑی دیر کے لیے سوچے ہم گھر میں نہیں ہے، ہم مدینے میں نبی کے روضے مبارکہ کے سامنے آ گئے، اور پیار سے کہو، اے رسول امی، اے خاتم المرسلین، اے رسول امی، اے خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ اپنا، ہے عقیدہ اپنا، یہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا ہے تجھے، دست قدرت، دست قدرت یعنی اللہ نے، دست قدرت نے ایسا بنایا ہے تجھے، جملہ اوصاف سے سجایا ہے تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی، اے خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین یعنی سجانے والا اللہ، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ تو سید الاولی، تو سید الاخری، اے سید الاولی، اے سید الاخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ پیارے نبی کی محبت ہم کو نصیب فرمائے، اور اللہ پیارے نبی کا تعلق ہم کو نصیب فرمائے۔ میرے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بس ایک کام پر آ جاؤ جو ہمارے نبی کو بہت پسند، بہت پسند، اللہ کی قسم ہمارے نبی کو بہت پسند۔ کیوں ایسا ہوا؟ یہ کام ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی؟ کیوں ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی؟ کیا لاک ڈاؤن کی سزا ہمارے لیے کم نہیں تھی؟ کیا یہ ٹڈیوں کا عذاب اب کوئی اور عذاب کا انتظار ہے؟ کیا یہ سیلاب؟ کتنے ہم نے میڈیا پر سنا اور دیکھا، کتنے بھوکوں کو دیکھا، کتنے پیاسوں کو دیکھا، کتنے کو دیکھا جنہوں نے 1500 کلومیٹر کا سفر کیا، سائیکلوں پہ سفر کیا۔ ارے پاؤں میں چپل نہیں تھے تو پانی کی بوتل کو اپنی چپل بنا دیا، اور دھوپ میں، گرمی میں، پسینے میں کتنے دن سے نہائے نہیں، کتنے دن کے بھوکے رہے۔
یہ سب کیا ہے؟ کیا کیا اب کس کا انتظار ہے؟ کیوں ہم مصطفیٰ کا دامن نہیں تھامتے؟ صرف زبان سے کہتے رہیں گے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کب تک یہ جھوٹا دعویٰ چلتا رہے گا؟ کب تک ہماری یہ چیخ اور پکار چلتی رہے گی؟ اے میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، آؤ آج ہمت کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں نماز زندہ ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی آپ کو معلوم ہے مسجدیں کھلی ہیں اور اس کے کچھ قانون بنے ہوئے، کچھ رول اور ریگولیشن بنے ہوئے. سنتیں گھر میں ادا کرنا ہے اور وضو گھر سے کرنا ہے، مصلی لے کر جانا ہے اور ہمیں ہمارے منہ کو ڈھانپنا ہے. لیکن اللہ نے بہرحال اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے دروازے تو کھولے. اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی تو ہو گیا نا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا نا، اپنے گھر کے دروازے تو کھول دیے نا. جیسا بیٹا باپ غصے میں بیٹے کو نکال دیا، واپس اپنے گھر میں بلا لیا. اسی طریقے سے شوہر نے بیوی کو نکالا، واپس بیوی کو گھر میں بلا لیا. ارے سیٹ نے نوکر کو دھکا مار کے نکالا، پھر واپس بلا لیا. ارے وہ نوکر کو کتنی خوشی ہوتی، میرے سیٹ نے مجھے واپس نوکری پر رکھا. وہ بیوی رو رو کر کہتی میرا شوہر مجھے واپس مل گیا. وہ بیٹا کہتا مجھے میرا گھرانہ اور میرا باپ واپس مل گیا. ارے میرے پیارو، ہم کو ہمارا اللہ واپس مل گیا، ہم کو ہمارا اللہ مل گیا. اس نے دروازے کھولے. وہ ٹھیک ہے، کچھ رول ہے، کچھ ریگولیشن ہے، کچھ قاعدے، کچھ قانون ہے، اس پہ عمل کرے، مگر اللہ تو ہم کو مل گیا. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کو خوشی کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ کو ہم کو آپ سے محبت کرنا ہے تو محبت کیسے کریں؟ آپ خوش کس بات سے ہوتے؟ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. میں سب کو نہیں کہتا کہ تہجد پڑھو، میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ اوابین پڑھو، چاش پڑھو، اشراق پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحجر پڑھو. وہ اللہ کے ولی ہے، بزرگان دین ہے جو اوابین بھی پڑھتے، چاش بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے اور راتوں کو معلوم نہیں کیسے بل بلا کر اللہ کے سامنے روتے. لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے جن کی عمریں 15 سال کے اوپر ہو گئی، جو بالغ ہو گئے. ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں جو بڑی عمر کی ہو گئی، اب بھی ہماری فجر کی نماز جاتی ہے، اب بھی فجر کی نماز جاتی ہے. کب تک ہم فجر کی نماز چھوڑیں گے؟ اور ایک بات یاد رکھو، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارے پاس کتنا مال ہو، کتنی دولت ہو، مگر چین سکون نہیں. اللہ کی قسم چین سکون نہیں جب تک ہمارے گھر میں فجر کی نماز نہ پڑھی جائے. اس لیے میں آپ تمام سے عاجزانہ مؤدبانہ درخواست، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم نا صرف اتنا میرے کو بتاؤ نا، پورا قرآن سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین اور من الجنت والناس پر ختم ہوتا. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ 500 ٹائمز، 500 مرتبہ اللہ فرماتے میرا بندہ نماز، میرا بندہ نماز، میری بندی نماز. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40ویں سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال میں آپ وصال فرما گئے. یہ 23 سال میں آپ نے 7,000 مرتبہ کہا نماز نماز نماز، یہاں تک کہ آخری وقت ہمارے نبی کی وصیت الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور اللہ نے کتنے پیار سے کہا میرا بندہ نماز پڑھ لے. نماز سے پڑھ کے کوئی عبادت نہیں، میں جنت الفردوس عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کریں. اللہ فرماتا میرے پیارے بندے اور بندیوں تم زمین پر نمازیں پڑھتے جاؤ گی، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، میں جنت الفردوس عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. ہماری نمازیں نمبر 1 کی ہوگی تو اللہ کی جنت الفردوس بھی نمبر 1 کی ہوگی. تو میں باتوں کو ختم کروں گا لیکن ایک بات پھر کہوں گا، سب سے پہلے اللہ پر یقین، توحید، لا الہ الا اللہ. نمبر 2 آج سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہوں گا ایک ہاتھ مبارک سے، ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کی برکت سے
مردہ بکری زندہ ہو گئی تو نبی کی نماز سے انشاءاللہ ہمارا مردہ ایمان بھی زندہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی تر و تازگی عطا فرمائے. اللہ ہم کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں چاہتا ہوں مختصر دعا ہو جائے, ہم سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں, پیارے نبی پر درود پڑھیں اور اس کے بعد پھر مختصر دعا کریں. پھر انشاءاللہ آئندہ جب طبیعت میں بشاشت ہوگی پھر ہم آن لائن پر آئیں گے, اعلان ہو جائے گا. میں تمام ہندوستان والوں کا صرف نہیں بلکہ یو کے والوں کا, افریقہ والوں کا, ریونین والوں کا, جہاں جہاں سے خبریں آتی ہے کہ آپ کا بیان سنا, تقریر سنی, بس میری تو ایک ہی تمنا ہے, صرف سنو نہیں عمل بھی کرو. اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. میں تمام کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, محترم دوستوں کا, بزرگوں کا, علماء کرام کا, تمام کا شکریہ ادا کروں گا. بس ہم سب اللہ کا ذکر کریں تھوڑی دیر کے لیے. سب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں نا, سمجھو میرے پاس کوئی نہیں, آنکھیں بند کر لے اور بس ہماری زبان پر نام ہوگا تو اللہ کا نام ہوگا. شروع کرو پیار محبت سے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا متکبر الا اللہ لا خالق الا اللہ لا بارئ الا اللہ لا مصور الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء و صفات آپ کہے صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے لیے اللہم صلی علی
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب يا رباه يا رباه يا رباه يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا اللهم معاف کر اللہ ہم کو معاف کر دے. بہت گنہگار ہے اللہ, بہت بڑے پاپی ہے اللہ, بہت بڑے مجرم ہے اللہ. اللہ مہربانی کر کے معاف کر دے. اللہ ہمیں اپنا بنا لے, اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اللہ تیرا بہت بڑا احسان, تو نے تیرے گھر کے دروازے کھول دیے اللہ. ہم گنہگاروں کو واپس تو نے بلا لیا, ہم گنہگاروں کو واپس تو نے بلا لیا. ہم نے تو تیرے گھر کو بھی گندا کر دیا تھا, ہم نے تو پوری زمین کو میلا کر دیا. اللہ ہم نے گناہ 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 اتنے گناہ کیے, پوری زمین کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا تھا. لیکن اللہ جو کتنا پیارا ہے, کتنے پیار سے دروازے کھول دیے, ہم کو بلا لیا. اللہ ہم کو اپنے دروازے پر بلا. اللہ آپ کا بھی دروازہ بند مت کرنا, اللہ آپ کے گھر کے دروازے بند مت کرنا. اے اللہ ہم مسجد سے کیا دور ہو گئے, ہم مسجد سے کیا دور ہو گئے. ہمارا ایمان کھویا کھویا سا لگتا تھا, ہم جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, ہمارا ایمان ٹوٹا ٹوٹا لگتا تھا. اللہ تیرا احسان تیرا کرم, تو نے ہمارا ایمان کو پھر زندہ کیا. اللہ الہ العالمین ہمیں ایمان کامل عطا فرما دے, احسان کامل عطا فرما دے. اللہ بہت گنہگار ہے اللہ, تو کریموں کا کریم ہے اللہ. اللہ ہم تو وہی دعا مانگتے, وہی دعا مانگتے جو حضرت علی رات کو تڑپ تڑپ کے دعا مانگتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں تڑپ تڑپ کے دعا مانگتے تھے. اللہ تیرا گنہگار بندہ ہے اللہ, وہ تو بخشے بخشائے. اللہ ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم گنہگار بندے ہوئے پاس آئے, گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, لیکن تیرے دروازے کے سوا کوئی دروازے. ہم گناہوں کا اقرار کریں, اپنے جرموں کا اقرار کریں, مگر کہیں اور نہیں جا سکتے. اللہ ہم تیرے ہی دروازے پر آئے. اللہ اے اللہ ایک بات ہے جو حضرت علی کہتے تھے رات کے سناٹے میں, اللہ تو رحم کرے تو تو رحمان الرحیم ہے. اللہ تو رحم کرے تو تو رحمان الرحیم ہے. لیکن اللہ اگر تو اپنے دروازے سے ہمیں ٹکرا دے, تو اگر اپنے دروازے سے ہمیں ٹکرا دے, حضرت علی جیسے کہتے کہاں جائے گی اللہ, فمن یرحم سوا, تیرے سوا کون ہے جس کے پاس. اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے نا. اللہ تو دے تو بھی راضی, نہ دے تو بھی راضی. تیرے در کے سوا کوئی در ہی نہیں اللہ, تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں اللہ. تو مولا کریم اللہ, تو ہمارا مولا, تو ہمارا پیدا کرنے والا, ہم تیرے بندے اللہ. یہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اللہ مہربانی کر کے معاف کر دے. اللہ تیرا کچھ نہیں چاہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اتنے بڑے پاپی کو جو دعا مانگ رہا تھا کیوں معاف کیا. اللہ میں پاپی, اللہ میں کچھ نہیں, اللہ میرے ہاتھ گنہگار اللہ, لیکن تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اتنے بڑے پاپی کو کیوں معاف کیا تھا. یہ اللہ معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں اللہ, بہت پریشان ہے اللہ. جب ان کی ہم پریشانی کو سنتے ہیں, ان کے دکھوں کو سنتے ہیں اللہ, کوئی اپنے گھر میں بیماری کی وجہ سے پریشان ہے, تو کوئی اپنے گھر میں روزی کی وجہ سے پریشان ہے, تو کوئی اپنے گھر کے جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے, تو کوئی اپنے گھر میں ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے. اللہ بہت پریشان,
ہم کو معلوم ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہم مرتے ہی نہیں اللہ، ہمارے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہم کبھی بیماری نہ ہوتے اللہ، لیکن اللہ سب تیرے حوالے اللہ، جو لوگ دکھی ہے پریشان ہے اور رات کے سناٹے میں تیرے سامنے بھیک مانگتے اللہ، روتے ہیں نا اللہ، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ، اللہ اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ، اللہ سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے اللہ، الہ العالمین تو راضی ہو جا اللہ، سب سے راضی ہو جا اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما دے، ہمارے مرحومی مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے اللہ، احسان کامل عطا فرما، اے اللہ اللہ اللہ، موت تو آنی نہیں تھی اللہ، مرنا ہی نہیں تھی اللہ، روز خبریں آتی ہے کہ ادھر کوئی مر گیا، کوئی ادھر مر گیا، کوئی کورونا میں گیا، کوئی بغیر کورونا کے گیا، بڑے بڑے بزرگان دین چلے گئے اللہ، اللہ یقین ہے اللہ، یقین ہے آنا ہے تیرے پاس اللہ، مرنا ہے اللہ، آنا ہے تیرے پاس، لیکن اللہ شرم آتی، شرم آتی ہے اللہ، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے اللہ، موت تو آنی ہے لیکن موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دینا اللہ، اللہ اللہ، ایک بات کہتے ہیں اللہ، ہم جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے، اس میں یہ بھی یاد آتا ہے اللہ ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمیں غسل دیا جائے گا، ہم تو بھیک مانگتے ہیں اللہ، لوگ غسل دے اس سے پہلے تو ہمارے گناہوں کو غسل دے دینا، لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دینا، مغفرت کی چادر اڑا دینا، مغفرت اور تقوی کا لباس اڑا دینا، اور اللہ اللہ ہمیں قبر میں اتارا جائے اللہ، ہماری قبر کو ہمارے پہنچنے سے پہلے جنت کا باغ بنا دینا، ہم نے پڑھا حدیث میں جب کوئی نیک مرتا ہے نا ہمیں انہی میں سے بنانا جو تمنا کرتا ہے کہ لے چلو مجھے میری قبر کے پاس لے چلو، مجھے لے چلو میری قبر کے پاس لے چلو، اللہ نے میری قبر کو جنت بنا دیا ہے، لیکن اللہ جب کوئی گنہگار پاپی جاتا ہے نا اس کا جنازہ اٹھتا ہے وہ چلا چلا کر کہتا ہے کہاں لے جاتے ہو، کون سے عذاب میں لے کر جاتے ہو، اے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جہنم کے گڑھے سے بچا لے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت تندرستی عطا فرما، اور اللہ بہت سے ایسے جن کے اماں ابا چلے گئے، میری اماں بھی چلے گئی، بہت سے جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، بہت سے لوگوں نے دعا کی نے کہا ہے لکھا ہے جن ہم پر حق ہے جو محسنین ہے پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ، ایک بچی عالیہ نام کی اللہ اسے شفا عطا فرما، اللہ مکمل شفا عطا فرما دے اللہ، اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ، تو جیسے چاہے ویسے کر سکتا، دنیا کچھ بھی کہے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ، اس بچی کو شفا عطا فرما دے، اور بھی جتنے مرحومین مرحومات سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.